زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ہانی کا گھر بولتا رہا۔ تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا نہ بولے، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، بولے بولے، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ علامہ اظہار احمد صاحب اللہ اشرفی نے بڑے اچھے شعر پڑھے۔ میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ دلوں سے درد کے کانٹے نکال سکتا ہوں، دلوں سے درد کے، بس ترتیب تھوڑی سی پلٹ گئی ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال سکتا ہوں، علی کے نام سے خود کو سنبھال سکتا ہوں، دلوں سے درد کے کانٹے نکال سکتا ہوں، علی کے نام سے خود کو سنبھال سکتا ہوں۔ میں اشرفی ہوں، میرا پیر شاہ سمنا ہے، میں اشرفی ہوں، میرا پیر شاہ سمنا ہے، میں اپنے بچے تبرک سے پال سکتا ہوں۔ میں اشرفی ہوں، میرا پیر شاہ سمنا ہے، میں اپنے بچے تبرک سے پال سکتا ہوں۔ میں اشرفی ہوں، میرا پیر شاہ سمنا ہے، میں اپنے بچے تبرک سے پال سکتا ہوں، میں اپنے بچے تبرک سے پال سکتا ہوں، دلوں سے درد کے کانٹے نکال سکتا ہوں، علی کے نام سے خود کو سنبھال سکتا ہوں، علی کے نام سے خود کو سنبھال سکتا ہوں۔ بات امام حسین کی کر رہے تھے، میں بیٹھا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ امام حسین کے لیے بہت سارے اشعار میرے ذہن میں، مگر دو مصرے پڑھوں گا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا حسین لبیک یا حسین، بلند آواز سے لبیک یا حسین، جو چاہتا ہے میری آواز کربلا شریف پہنچ جائے، وہ دل کی زبان سے بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب سنیے، میں کربلا شریف کے تھا، بہت سارے لوگوں نے کہا یار بہت سارے فون آ رہے ہیں سب کے، آپ کے دلشاد بھائی کیوں نہیں فون آ رہے؟ چونکہ میں نے وہاں کا سم کارڈ لے رکھا تھا، بہت سارے لوگوں نے سم کارڈ لے رکھا تھا، تو کہنے لگے بھائی آپ کے گھر سے نہیں فون آ رہے، ذرا خیریت معلوم کر لیجئے گھر کی۔ تو میں نے کہا یار خیریت معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا کیوں؟ میں نے کہا لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ میں گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کے روضے پر، میرا یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ میں آیا ہوں ان کے روضے پر، میں گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کے روضے پر، میرا یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ میں گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کے روضے پر، وہاں کربلا شریف پہ تھا تو میں نے کہا تھا میں گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کے روضے پر، میرا یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، میرا یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ اچھا، حسین پاک سے محبت کرنے والوں کی بھیڑ ہے، میلہ ہے، اتنے لوگ ہیں، کربلا شریف میں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد میں نے کہا یار گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، ہر رنگ کے ہیں ماننے والے حسین کے، اور جنت رسول کی ہے تو جنت حسین کی، جنت میں ہوں گے چاہنے والے حسین کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت رسول کی ہے تو جنت حسین کی، جنت میں ہوں گے چاہنے والے حسین کے، گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، ہر رنگ میں ہیں ماننے والے حسین کے۔ حضرات آئیے ادب اور سلیقے سے، احترام سے، محبت سے اس خطیب کے قریب ہوتے ہیں۔ میں نے یار بات میں نے بہت دیر تک یہ نوٹس کیا ہے اور کوٹ کیا ہے، میں نے بہت سارے پیران نظام کو دیکھا، وہ کرسی خطابت پر جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مائک خود لے لیتے ہیں، بھائی لا مجھے بولنا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مرشد گرامی لقار بیٹھے ہیں، یہ اپنا وقت لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ بات تو یہی ہے نا بھائی کہ جن کے لہو کے اندر سخاوت ہے، ظاہر سی بات وہ سخاوت کرے گا، ایسے نہیں ہوتا پیسے ہیں تو سخاوت ہوتی نہیں، اگر خون کے اندر سخاوت ہوتی ہے تب سخاوت ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ الحمدللہ ان کے جسم کے اندر مولا کائنات کا لہو دوڑ رہا ہے، سبحان اللہ۔ سخاوت کریں گے تو کون کرے گا؟ بے شک۔ میں بیٹھا بیٹھا یہی سوچ رہا
آتا ہے, کبھی مولانا اظہار صاحب کو کہہ رہے تھے پڑھنے کے لیے, تو کبھی مولانا اصغر صاحب کو کہہ رہے تھے پڑھنے کے لیے, اب کہہ رہے مولانا ثقیل صاحب کو بلایا جائے. الحمدللہ اپنا وقت جو ہے لنگر کی طرح لٹا رہے ہیں, لنگر کی طرح. بہت سارے خطیب, بہت سارے پیران نظام کہتے ہیں نہیں اب میں بولوں گا, میرے بعد کوئی نہیں بولے گا, سلام ہوگا. پتہ چلا جو لوگ آئے تو تمنا لے کر کے گھر چلے گئے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بیٹھا ہے نا, جو بھی بیٹھا ہے وہ اپنے ارمانوں کا خون نہ ہونے دے, میرے وقت میں سے وقت لے لے. الحمدللہ علی کے بیٹے کی یہ سخاوت ہے, یہ شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے نا یار کہ یہ لوگ نہیں تقسیم کریں گے تو پھر کون تقسیم کرے گا؟ بے شک بے شک. یہ نہیں بانٹیں گے تو کون بانٹے گا؟ اللہ 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 سبحان اللہ. آقازادے فرما رہے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے دیتا ہے, میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. اب حضور تقسیم کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے حضور کا بیٹا بھی تقسیم کرے گا. سبحان اللہ. سخی سخی ابن سخی سخی ابن سخی ہے نا, کریم ابن کریم کریم ابن کریم ہے نا. سبحان اللہ. اور ان کے گھر کا تو لنگر چل ہی رہا ہے الحمدللہ. جی ان کے گھر کا لنگر چل رہا ہے, چاہے کھانے کی شکل میں ہو, چاہے پانی کی شکل میں ہو, چاہے وقت کی شکل میں ہو, چل ہی رہا ہے لنگر. سبحان اللہ. جہاں رہتے ہیں لنگر لٹاتے رہتے, مخدوم پاک کا لنگر جاری رہتا ہے. اللہ سلامت رکھے. الحمدللہ رب العالمین. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو اپنا وقت دے رہے ہیں. بغیر کسی تاخیر و تمہید کے آئیے اس خطیب سے ملاقات کر لیتے ہیں جو موقع محل کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے اور مختصر سے وقت میں ایک جامع اور معنی خطاب فرمانے کا مکمل کانفیڈنس رکھتا ہے. اس خطیب سے ملاقات کر لیتے ہیں. خطیب نوبہار حضرت مولانا صغیر احمد صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں. آئیے نعرے سے استقبال کر لیتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, جشن غوث البرا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. دارا کی بات کر نہ سکندر کی بات کر, حیدر کے لال سبط پیمبر کی بات کر. بچے بنیں گے تیرے بہادر یقین کر, تو ان کے سامنے علی اصغر کی بات کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے بہادر یقین کر, تو ان کے سامنے علی اصغر کی بات کر. دارا کی بات کر نہ سکندر کی بات کر. حیدر کے لال, حیدر کے لال, حیدر کے لال, حیدر 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 حیدر. یار اتنا میرا ٹیمپریچر نہ چڑھائیے کہ میرا انتقال ہو جائے. یا علی یا علی. مقدس و محترم آل رسول پاک, معزز علماء کرام و سامعین باوقار, خواتین اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ, الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين, أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم, صدق رسوله النبي الأمين الكريم.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی. یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی. اس آخری امت کے نگہبان علی ہے. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اہل بیت کے چاہنے والوں، آل رسول پاک کی محبت میں زندگی گزارنے والوں، غوث اعظم کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے بلکہ سارے جہان کے مرکز عقیدت اللہ کی رحمت، نوبہار شفاعت، پیکر حق و صداقت، منبع نور و ہدایت، شمع بزم ہدایت، دونوں عالم کی رحمت، مصطفیٰ جان رحمت، آفتاب رسالت و ماہتاب نبوت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی ادب و احترام، خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلاما دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام، یا یوں کہہ لیجئے کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے. زہرا ہے میرا نام، شریعت بھی میری ہے. بیٹی ہوں نبی کی اور نبوت بھی میری ہے. بیٹی ہوں نبی کی اور نبوت بھی میری ہے. زوجہ ہوں علی کی اور ولایت بھی میری ہے. اور جنت میں اگر جانا ہے تو غور سے سن لو. جنت میں اگر جانا ہے تو غور سے سن لو. حسنین میرے بیٹے ہیں، جنت بھی میری ہے. نبی اور آل نبی پر ایک بار آئے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم منبع الحکم والحکم مبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلاما دائما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. رسول اور آل رسول پاک کی محبت میں ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلاما دائما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، یہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور غالباً پوری دنیا کے صاحب ایمان مسلمان اس مہینے کی خاص طور سے 11 تاریخ
اور عام طور سے پورا مہینہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف مناتے ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانے پورا مہینہ بلکہ سال بھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے انداز میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول پاک ہیں، اہل بیت کرام ہیں، سادات کرام ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کرام ہیں، اور اولیاء کرام کی جماعت میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی بلند و بالا مقام ہے، بہت ہی بلند و بالا مقام ہے۔ جس طرح مولائے کائنات ساری کائنات کے مولا ہے، اسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ساری کائنات کے غوث اعظم، ساری کائنات کے غوث اعظم ہیں۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں آئے، کوئی بھی ان میں سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا ولی نہیں ہوا۔ اور ہمارے نبی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آج تک جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں آئے اور قیامت تک آئیں گے، ان میں سے کوئی بھی آج تک غوث اعظم کے جیسا ولی نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ولی پیدا ہوا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول پاک ہیں، اہل بیت کرام ہیں، اور میں اہل بیت کرام کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، آل رسول پاک کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں۔ ارے آل رسول پاک کے فضائل تو آل رسول پاک ہی سے سننے میں مزہ آتا ہے۔ اہل بیت کرام کے فضائل کسی اہل بیت سے ہی سننے میں مزہ آتا ہے، گھر والوں کے فضائل کسی گھر والے سے ہی سننے میں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ مجھ کو جو کچھ ملا ہے وہ اہل بیت کے در سے ملا ہے، اور آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ آپ کے اپنے گھر سے ملا ہے، اہل بیت کے گھر سے ملا ہے، آپ کو اپنے گھر سے ملا ہے۔ میں تو صرف اہل بیت کی محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں، آل رسول پاک کے مشن کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ میں فضائل اہل بیت بیان کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، صرف آل رسول پاک کے مشن کو عام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج سے کم و بیش 40-50 سال پہلے جتنے بھی جلسے جلوس ہوا کرتے تھے اور جلسوں میں جتنے بھی بیانات ہوتے تھے، جتنے بھی فضائل بیان کیے جاتے تھے، جتنے بھی مسلمانوں کے گھروں میں تقریباتیں ہوتی تھی یا پروگرام ہوا کرتے تھے، جلسے جلوس ہوا کرتے تھے، مسلمانوں اس وقت 3 حصہ اہل بیت کرام کے فضائل بیان کیے جاتے تھے، آل رسول پاک کی شان کو بتایا جاتا تھا، فضائل اہل کرام کے بیان کیے جاتے تھے، اور اہل بیت کرام کی شان میں فضائل بیان کیے جاتے تھے، اور جلسے جلوس جتنے بھی ہوا کرتے تھے اہل بیت کرام کی شان میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ آج جہاں بھی جلسہ جلوس ہوا کرتا ہے 3 حصہ نہیں بلکہ 1 حصہ سے بھی کم آل رسول پاک کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور اہل بیت کرام کی شان کو بتایا جاتا ہے، اہل بیت کرام کے اصلی مقام کو بتایا جاتا ہے۔
اہل بیت کرام کی شان اور فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، تو مسلمانوں اسی لیے اس ماحول کے پیش نظر میں صرف اہل بیت کی محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں، آل رسول پاک کی شان کو بتانا چاہتا ہوں اور آل رسول پاک کے مشن کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول پاک ہیں، اہل بیت کرام ہیں، اور اہل بیت کرام میں سب سے پہلے ہمارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ اہل بیت کرام میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اہل بیت کرام میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اہل بیت کرام میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے بعد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بھی جتنی اولاد ہیں، اس کے بعد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ اور جب ان کی جتنی بھی اولادیں ہیں، اس کے بعد سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بھی جتنی اولادیں ہیں، اس کے بعد سیدنا امام علی رضا رضی اللہ موسیٰ صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بھی جتنی اولادیں ہیں، اس کے بعد سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بھی جتنی اولادیں ہیں، اس کے بعد سیدنا امام علی تقی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بھی جتنی اولادیں ہیں، اس کے بعد سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بھی جتنی اولادیں ہیں، اس کے بعد سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی جتنی بھی اولادیں ہیں، اور سب سے آخر میں یہاں تک کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس امام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، سیدنا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اہل بیت کرام ہیں، آل رسول رباط ہیں، محمد رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان مصطفیٰ، فیضان حضور مختوم سمنا۔ دیکھیے میں جتنی بھی باتیں کروں گا انشاءاللہ تعالی حوالہ اور دلیل کے ساتھ باتیں کروں گا، یا تو قرآن مقدس کی روشنی میں بتاؤں گا، یا تو تفسیر پاک کی روشنی میں بتاؤں گا، یا تو حدیث پاک کی روشنی میں بتاؤں گا، یا تو تاریخ و سیر کی روشنی میں بتاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو اہل بیت پاک کی بنیاد بھی بتا دوں، مختصر الفاظ میں مختصر وقت کے ساتھ اہل بیت حدیث پاک کی روشنی میں حوالہ اور دلیل کے ساتھ اہل بیت پاک کی بنیاد بتا دوں۔ دیکھیے ایک کتاب کا نام ہے مناقب مرتضوی، غور سے سنیے، کتاب کا نام ہے مناقب مرتضوی، جس کو شیخ صالح کشفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور مناقب مرتضوی کے صفحہ نمبر 37 پر یہ حدیث پاک آپ نے درج فرمائی ہے، اور اس حدیث پاک کے ایک دو نہیں 27 محدثین کرام راوی ہیں، اور ان 27 محدثین کرام میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو سامعین کرام، حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، اور اس حدیث پاک کے سب سے پہلے راوی صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو تیار کر کے اللہ نے روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کا وجود ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کا وجود ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام حرکت کرنے لگے، یعنی دیکھنے سننے لگے، بولنے سمجھنے لگے، بدن جسم کو ہلانے بھی لگے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے داہنے جانب کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو 5 نورانی جسمیں رکوع اور سجود میں نظر آئے، 5 نورانی جسمیں رکوع اور سجود میں نظر آئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض
کیا کہ اے رب کائنات کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو خاک یعنی مٹی سے پیدا فرما دیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب کائنات تو یہ 5 نورانی جسمیں کون ہیں؟ یہ 5 نفوس قدسیاں کون ہیں؟ یہ 5 مقدس ہستیاں کون ہیں جو رکوع اور سجود میں نظر آ رہے ہیں اور جن کو میں اپنی حیت اور صورت میں دیکھ رہا ہوں؟ تو مسلمانوں رب کائنات نے فرمایا کہ اے آدم یہ 5 نورانی جسمیں وہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ 5 نورانی جسمیں وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ ان 5 کے ناموں کو میں نے اپنے نام کے ساتھ مشتق کیا ہے۔ اور اے آدم اگر میں ان 5 نورانی جسموں کو نہ پیدا کرتا تو جنت و دوزخ کو نہ پیدا کرتا، لوح و قلم کو نہ پیدا کرتا، کعبہ قوسین کو نہ پیدا کرتا، سدرۃ المنتہا کو نہ پیدا کرتا، زمین و آسمان کو نہ پیدا کرتا، چاند و سورج کو نہ پیدا کرتا، اگر میں ان 5 نورانی جسموں کو نہ پیدا کرتا تو اے آدم نہ میں تجھے پیدا کرتا، نہ میں اپنی ربوبیت کو ظاہر کرتا، نہ میں اپنے آپ کو خدا کہلواتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ اے آدم ان 5 کے ناموں کو میں نے اپنے نام کے ساتھ اس طرح مشتق کیا ہے کہ اے آدم میں محمود ہوں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میں فاتح ہوں یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میں محسن ہوں یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میں احسان ہوں یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اے آدم مجھے میرے عزت و جلال کی قسم اگر کوئی شخص ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ان کا بغض و عناد لے کر انتقال کرے گا، اگر کوئی شخص ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ان کا بغض و عناد لے کر میرے پاس آئے گا تو میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور اے آدم یہ 5 میرے برگزیدہ ہیں، ان 5 کی وجہ سے میں بہتوں کو نجات دوں گا اور بہتوں کو ہلاک کر دوں گا۔ اور اے آدم جب تجھے یا تیری اولاد میں کوئی حاجت پیش آئے تو ان کو اپنا وسیلہ بنا لینا، ان کے وسیلے سے جو دعائیں مانگی جائیں گی وہ قبول کی جائیں گی، جو حاجتیں ہوگی وہ پوری ہو جائیں گی۔ وہ بھی جانی ملت اسلامیہ حدیث پاک کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے، حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے کہ رب کائنات نے 5 نورانی جسموں کو یعنی ہمارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان 5 نورانی جسموں کو رب کائنات نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور رب کائنات نے ان 5 نورانی جسموں کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ انہی 5 نورانی جسموں کو پاک پنجتن بھی کہا جاتا ہے، انہی 5 نورانی جسموں کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ پنج کے معنی 5 ہوتا ہے، تن کے معنی بدن جسم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پنجتن پاک کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پنجتن پاک کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اگر رب کائنات پنجتن پاک کو نہ پیدا کرتا تو قسم خدا کی ساری کائنات میں کسی شے کا بھی وجود نہ ہوتا۔ اسی لیے بیدم معافی نے کہا ہے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر نساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت پنجتن پاک۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم علیہ صلاۃ و سلام اللہ علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابھی تو پیغام کا آغاز ہی نہیں ہوا، ابھی تو پیغام کا آغاز ہی نہیں ہوا، میں نے اہل بیت پنجتن پاک کے فضیلت کا ایک ادنا سا نمونہ پیش کیا۔ یہ پنجتن پاک کا عالم ہے اور ان 5 نورانی جسموں کو پنجتن پاک بھی کہا جاتا ہے، اور یہی اہل بیت کرام ہے، یہی اہل بیت کرام ہے جن کے ناموں کو میں نے گنایا، انہی کو آل رسول پاک بھی کہا جاتا ہے۔
जाता है और इन्हीं को सादात किराम भी कहा जाता है। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आले रसूल पाक हैं, अहले बैत किराम हैं, आप कुतुबुल अक़ताब हैं, गौसुल अगवास हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, गौसे कुबरा की मंजिल पर आप फाइज हैं। मुसलमानों सबसे पहली कुतुब गौसे कुबरा की मंजिल पर फाइज होने वाली सबसे पहली कुतुब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो गौसे कुबरा की मंजिल पर फाइज है। ये सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो गौसे कुबरा की मंजिल पर फाइज है। ये सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो गौसे कुबरा की मंजिल पर फाइज है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इमाम बाक़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इमाम तक़ी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इमाम अली नक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सैयदना इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर 13वें नंबर पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसे कुबरा की मंजिल पर फाइज है। और सबसे आखिर में सैयदना इमाम मोहम्मद मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसे कुबरा की मंजिल पर फाइज हो गए। मुसलमानों, आज तक इस दुनिया में औलियाए किराम तो बहुत आए हैं और क़यामत तक आते रहेंगे, लेकिन हर वली गौसे कुबरा की मंजिल पर फाइज नहीं हो सकता। हर वली गौसे कुबरा की मंजिल पर फाइज नहीं हो सकता। गौसे कुबरा की मंजिल पर फाइज होना ये नबी के खानदान वालों का हिस्सा है, अहले बैत किराम का हिस्सा है, आले रसूल पाक का हिस्सा है। तो मुसलमानों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आले रसूल पाक हैं, अहले बैत किराम हैं। और अहले बैत किराम के बारे में अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मुवद्दक़ात फिल कुर्बा। अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, आप लोगों से कह दीजिए कि ऐ लोगों, तुम्हें जो कुछ भी मिला है सब कुछ मेरे सदक़े में मिला है। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, लेकिन मैं तुमसे इस पर कोई अजर तलब नहीं करता, मैं तुमसे किसी एहसान का बदला नहीं मांगता। मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला ज़ाहिरी हयात मुबारका में, अपनी 63 साला ज़ाहिरी हयात में अपनी उम्मत ने किसी से अपने एहसान का बदला नहीं मांगा, किसी से कोई सवाल नहीं फरमाया, किसी से कोई अजर तलब नहीं फरमाया। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, हमारे नबी ने किसी से कोई अजर तलब नहीं फरमाया, अब सिर्फ इतना सवाल फरमाया है कि ऐ लोगों, मेरी अहले बैत से अक़ीदत और मोहब्बत रखना, मेरे अहले बैत की ताज़ीम और तकरीम करना। तो मुसलमानों, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमा रहे हैं, ये तो रब्बे कायनात फरमा रहा है कुरान में। और हम अल्लाह के इस फरमान को हमारे नबी ऐलान फरमा रहे हैं, अल्लाह के इस पैगाम को हमारे नबी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मुसलमानों, कुरान मुक़द्दस से साबित हो रहा है कि अहले बैत के पाक से अक़ीदत और मोहब्बत रखना तमाम मुसलमानों पे फर्ज है। अब आइए हदीस पाक की तरफ चलकर देखते हैं। देखिए, हमारे नबी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के दौरान, हज्जतुल विदा के दौरान, जब आप हज से वापस हुए तो गदीर खुन के मौका पर कम व बेश 1,24,000 सहाबा के मजमा में ऐलान फरमाया कि ऐ लोगों, मैं अपने बाद तुम्हारे दरमियान दो ऐसी भारी चीजें छोड़ जा रहा हूँ कि अगर तुम इनसे जुड़े रहोगे, अगर तुम इनके दामन से वाबस्ता रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक तो अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस है और दूसरी चीज मेरी अहले बैत है। और हदीस पाक मिशकात शरीफ में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत तुम्हारे दरमियान कश्ती नूह की तरह है, यानी जो अहले बैत की कश्ती में सवार हो गया, जिसने अहले बैत पाक से मोहब्बत की, जो अहले बैत की खिदमत व अताअत करेगा, जो अहले बैत के दामन से वाबस्ता हो जाएगा, जो अहले बैत की कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा गया, और जो उनसे अलग हो गया वो हलाक हो गया। तो मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम अल्लाह के मक़बूल
बंदा बनना चाहते हो तो अहले बैत के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अगर रसूलुल्लाह के वफादार उम्मती बनना चाहते हो तो अहले बैत की गुलामी इख्तियार कर लो। अगर तुम सफीने निजात चाहते हो तो अहले बैत की गुलामी का बच्चा अपने गले में डाल लो। अगर तुम दुनिया आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अहले बैत के गुलाम बन जाओ। अगर तुम दुनिया और आखिरत में अमन और अमान चाहते हो तो अहले बैत के इताअत और फरमा बरदारी करो। अगर तुम शफाअत का वसीला चाहते हो तो अहले बैत के दामन से वाबस्ता हो जाओ। मुसलमानों, इसी में हम सबकी भलाई है, इसी में हम सबकी आफियत है, इसी में हम सबकी निजात है। वरना कान खोल कर सुन लो, ये अगर अहले बैत से हट कर जिंदगी गुजारोगे तो गुमराह हो जाओगे, अहले बैत से अलग हो जाओगे तो हलाक हो जाओगे। कसम खुदा की मुसलमानों, अहले बैत पाक को छोड़कर कभी भी तुम कामयाब नहीं हो सकते। मंजिल की जुस्तजू में भटकते रहोगे तुम, मंजिल की जुस्तजू में भटकते रहोगे तुम। बेहतर है अहले बैत के दामन को थाम लो। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादुद वल करम मिन मलिक मलिक मुबारक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सामीन किराम, 5 से 10 मिनट तक मैं हजरत से कहूँगा और इनायत फरमाइए, सिर्फ 5 से 10 मिनट तक दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम दाइमन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, मसाइल की तहकीक के साथ साथ गौर से सुनें। मसाइल की तहकीक के साथ साथ ज़ातियात की तरफ रुख करने की वजह से आज हम मुसलमानों का अलमिया ये हो गया है कि कोई उलमा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई अहले बैत की तौहीन कर रहा है, कोई आले रसूल पाक की गुस्ताखी कर रहा है, कोई सादात किराम पे तंज कर रहा है। तो मुसलमानों, गौर से सुन लो कि इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फतावे रज़विया जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 420 पर लिखते हैं कि जो आले रसूल पाक की ताज़ीम और तकरीम करना तमाम मुसलमानों पे फर्ज है और उनकी तौहीन करना हराम और कुफ्र है। बल्कि उलमाए किराम लिखते हैं कि जिसने किसी आलिम के बारे में या उलमा के बारे में किसी आलिम को हक़ारत से मौलविया कह दिया, मौलवीवा कह दिया, या किसी मीर यानी आले रसूल को हक़ारत से मिरवा कह दिया तो काफिर हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। ये अहले बैत किराम की शान है। मुसलमानों, आज अहले बैत किराम पर की तौहीन की जाती है, आले रसूल पाक की गुस्ताखी की जाती है और सादात किराम पे तंज किया जाता है। लेकिन मुसलमानों, याद रखना, अहले बैत किराम की गुस्ताखी करने से पहले सोच लेना, आले रसूल पाक की तौहीन करने से पहले सोच लेना, सादात किराम पर तंज करने से पहले सोच लेना कि अहले बैत किराम की मोहब्बत ईमान की बुनियाद ये दाखिल है। अहले बैत किराम की मोहब्बत के बगैर किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो जब अहले बैत की मोहब्बत के बगैर किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता तो अहले बैत की शान में गुस्ताखी करने से कोई कैसे साहिब ईमान हो सकता है। आज के इस फतन माहौल में हमारी जमात के कुछ मौलवी हजरात, कुछ पीर लोग सिर्फ अपने नामो नमूद के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपने जेब और पेट के लिए, सिर्फ अपने मफाद के लिए आले रसूल की शान को घटाने की कोशिश करते हैं, आले रसूल पाक के मकाम को दबाने की कोशिश करते हैं और सादात किराम के नाम को दबाने की कोशिश करते हैं। वो अपना नाम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने नामो नमूद के लिए अपना मकाम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अपने जेब और पेट के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए। अरे अहले बैत का असली मकाम तो बताते ही नहीं, अहले बैत किराम की असली फज़ाइल को सुनाते ही नहीं, अहले बैत किराम की शान को तो बताते ही नहीं। तो मुसलमानों, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कोई अहले बैत की शान को बताए या ना बताए, कोई अहले बैत पाक का मकाम बताए या ना बताए, लेकिन अहले बैत पाक किसी के मोहताज नहीं आए। अरे जिनके मकाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले खुद अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया है, जिनके
کے شان کو رب کائنات نے بلند فرما دیا ہے. تو کوئی اہل بیت کے شان کو گھٹائے یا بڑھائے، اہل بیت پاک پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اہل بیت کرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا. مسلمانوں اہل بیت پاک کو کبھی حقیر مت سمجھنا، آل رسول پاک کو کبھی کمتر نہ سمجھنا، سادات کرام کو کبھی کم نہ سمجھنا. اس لیے کہ سادات کرام کوئی ویسے نہیں بن جاتا ہے، سید کوئی ویسے نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈگری حاصل کر لینے سے کوئی سید نہیں ہو جاتا ہے، عالم بن جانے سے کوئی سید نہیں ہو جاتا ہے، محدث بن جانے سے کوئی سید نہیں ہو جاتا ہے، محقق بن جانے سے کوئی سید نہیں ہو جاتا ہے، مجدد بن جانے سے کوئی سید نہیں ہو جاتا ہے، پیر بن جانے سے کوئی سید نہیں بن جاتا ہے، بلکہ سید وہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے پر محمد رسول اللہ کا نور چمک رہا ہو، جس کے رگوں میں فاتح خیبر کا خون ہو، اور جس کے پیٹ میں سیدہ فاطمہ کا دودھ ہو، اسے سید کہا جاتا ہے، وہی سید کہلاتا. نعرہ تکبیر! ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! خاندان مصطفیٰ! خاندان مرتضیٰ! فیضان حضور مخدوم سمنا! مسلمانوں میں حدیث پاک کی روشنی میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسی نسل نہیں بنائی گئی ہے جو قیامت المیدان محشر تک باقی رہے. آج تک دنیا میں کوئی ایسی نسل نہیں بنائی گئی اور نہ کوئی ایسی نسل پیدا کی گئی ہے جو قیامت المیدان محشر تک باقی رہے. مسلمانوں میدان محشر میں تمام نسلیں ختم ہو جائیں گی. اگر کسی کی نسل باقی ہوگی تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ کی نسل باقی ہوگی، اہل بیت کرام کی نسل باقی ہوگی، آل رسول پاک کی نسل باقی ہوگی. مسلمانوں آل رسول پاک پر اہل بیت کرام پر جہنم کو حرام کر دیا گیا ہے، جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے. آل رسول پاک کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اگرچہ کوئی آج آل رسول پاک فاجر کو فاجر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کوئی آل رسول پاک گنہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس پر عذاب جہنم نہیں ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں کہنا چاہتا ہوں، اب میں بولنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کتنا بڑا بھی عالم ہو جائے، اس دنیا میں کوئی کتنا بڑا بھی مفتی بن جائے، اس دنیا میں کوئی کتنا بڑا بھی محدث بن جائے، اس دنیا میں کوئی کتنا بڑا بھی محقق بن جائے، اس دنیا میں کوئی کتنا بڑا بھی پیر بن جائے، لیکن قسم خدا کی ایک سید کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک آل رسول کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی زاہد و عالم متقی اپنے زمانے میں، کوئی زاہد و عالم متقی اپنے زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کرام کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات، علامہ صغیر احمد صاحب اللہ بہت اچھا خطاب کر رہے تھے، بڑی زوردار گفتگو رہی، مگر یہ کہہ کر کے بیٹھ گئے اپنی جگہ پر، ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت کا. سو گئے آپ؟ اگر سو گئے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، فرشتوں سے کام چل جائے گا، وہ بھی آئے سننے کے لیے، ہے نا. لیکن اگر آپ سوئے نہیں ہیں، حضور کی محبت میں بیدار ہیں، حضور کی آل کی محبت میں بیدار ہیں، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں لبیک یا حسین. مل کے بولے لبیک یا حسین. اس نام میں اتنی تاثیر ہے کہ کسی نے گاندھی جی سے کہا تھا کہ یہ بتائیں سوئی ہوئی قوم کو اگر جگانا ہے تو کیا کہا جائے، تو گاندھی جی نے کہا تھا صرف اس کے کان میں جا کر کے حسین کا نام لے لو، وہ بیدار ہو جائے گا. حسین کا نام انقلابی نام ہے، کوئی بھی قوم اگر سو رہی ہے حسین کا نام اسے بتاؤ تو وہ بیدار ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک بار کہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا حسین. مل کے بولے لبیک یا حسین. کھل کے بولے لبیک یا حسین. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حسین پاک کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں. کوئی کہے یا نہ کہے اس بات کو، مگر کل بروز قیامت
رہی ہے آپ کے لیے کل بروز قیامت آپ کے اس بات پر یا حسین کہنے پر شاہد و عادل رہیں گے. اب آپ نے آل رسول کو گواہ بنا لیا ہے تو ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اب سنیے علامہ صغیر صاحب نے واقعی اہل بیت کے حوالے سے بڑا معتبر خطاب کیا. بس یہی بات رہ گئی نا کہ ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت کا، ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت کا. کر رہا ہے تذکرہ قرآن اہل بیت کا، ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت کا. کر رہا ہے تذکرہ قرآن اہل بیت کا. باغ جنت میں الگ سے گھر نہ دینا اے خدا، بس بنا دینا مجھے دربان اہل بیت کا. باغ جنت میں الگ سے گھر نہ دینا اے خدا، باغ جنت میں الگ سے گھر نہ دینا اے خدا، بس بنا دینا مجھے دربان اہل بیت کا. ختم نہ ہوگا کبھی عنوان اہل بیت کا. کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہانی حسین کی، ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی. ایسا مٹا یزید کوئی پوچھتا نہیں، ظالم مٹا رہا تھا نشانی حسین کی. ایسا مٹا یزید کوئی پوچھتا نہیں، ظالم مٹا رہا تھا نشانی حسین کی. اور اسلام کو لوگ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. سنو، اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی، اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی. اسلام کو ملی ہے جوانی حسین کی، اسلام کا شباب نہ ڈھل پائے گا کبھی. اسلام کو ملی ہے جوانی حسین کی. ہے ساری کائنات دیوانی حسین کی، ہے ساری کائنات ہے ساری کائنات. آپ بھی دیوانے تو بولے نا، ہے ساری کائنات ہے ساری کائنات. یہ چینل والے ذرا سا آپ اپنا کیمرہ گھما دیجئے تاکہ یہ لوگ قید ہو جائے، بہت دور تک ان لوگوں کو دیکھیں. گھمارے چینل آپ کہیے ہے ساری کائنات ہے ساری کائنات ہے ساری کائنات. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حضرات بغیر کسی تاخیر و تمہید کے لیے صرف 5 منٹ کے لیے رشک پسپتی صاحب آ رہے ہیں. آپ ان سے سنیے، رنگ محفل میں جمائیں گے چلے جائیں گے، نعت آقا کی سنائیں گے چلے جائیں گے. ہم تو پہلے سے ہیں تیار شہادت کے لیے، کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے. شہزادے حضور اجمل العلماء، معزز علماء، ذوی الاحترام سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، بس 3 شعر سماعت فرما لیں. یقیناً اس بارگاہ سے الگ الگ قوم میں آپ نے دیکھا سخاوت کی بارش ہو رہی تھی، طبیعت خراب، لیکن سوچا امام بوسیری جو ہے ان کے نانا کی تعریف کر دے تو مرض سے شفا یابی. یقیناً اب تمام تر امراض سے شفا یابی چاہتے ہیں تو اسی توسط سے ملے. درود پاک کا ورد کر لیں، 2-3 شعر سماعت فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ. ارے یہ گھرانہ براء البراء ہے. اللہ 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 اللہ، ارے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ. ارے یہ گھرانہ براء البراء ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، ارے یہ گھرانہ براء البراء ہے. ارے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس
میں حسنین ہے سیدہ ہے ارے اس گھرانے میں مشکل کشا گھرانے میں حسنین ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے شیر ثانی سماعت فرما لے مچلے مچلے یا حسین کہ لب پہ ہے تذکر پنجتن کے اور پھول مہکے ہیں میرے چمن کے ایسا ان کے کرم نے نوازا ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے اب حضرات مقتضائے حال کے مطابق آخری شعر سماعت فرمائیں کہ کعبہ عشق کا ہوں نمازی ارے میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی کعبہ عشق کا ہوں نمازی اور میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی اور تیری تربت پہ لکھنا نیازی نیازی میری تربت پہ لکھنا نیازی ارے پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے میری تربت پہ لکھنا نیازی نیازی میری تربت پہ لکھنا نیازی ارے پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے حضرات بس 3 شعر اور سن لیجیے اس کے بعد شاعری کے حوالے سے زحمت تمام ہوگی پھر جو ہے حضور کا خطاب ہوگا آپ محبتوں کے ساتھ سنیں گے بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ کم سے کم آپ دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں مگر آل رسول کے چہرے زیبا کی زیارت کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے جو ہے بہت بڑی کامیابی کی بات ہے منبر رسول پر جلوہ افروز پیر و مرشد حضور سید احمد اشرف صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام محترم ساتھی و عزیز بزرگوں پردہ نشین میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کا پتے مولا علی کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں محبت سے بولے سبحان اللہ زمانے کا منظر علی کہہ رہا ہے یہ سارا سمندر علی کہہ رہا ہے یہ سارا سمندر علی کہہ رہا ہے زمانے کا منظر علی کہہ رہا ہے یہ سارا سمندر علی کہہ رہا ہے یہ سارا سمندر علی کہہ رہا ہے زمین تو زمین ہے زمین تو زمین ہے فلک تو فلک ہے اختر علی کہہ رہا ہے زمانے کا منظر علی کہہ رہا ہے یہ سارا سمندر علی کہہ رہا ہے محبت سے بولے سبحان اللہ
چلا ذکر حیدر کا پیارا سما ہے، چلا ذکر حیدر کا پیارا سما ہے، ہر ایک نیک دامن میں آ کے بسا ہے، ہر ایک نیک دامن میں آ کے بسا ہے، زباں تو زباں ہے، زباں تو زباں ہے، جگر تو جگر ہے، زباں تو زباں ہے، جگر تو جگر ہے، میرا دل بھی اندر علی کہہ رہا ہے، زباں تو زباں ہے، جگر تو جگر ہے، میرا دل بھی اندر علی کہہ رہا ہے، میرا دل بھی اندر علی کہہ رہا ہے۔ ستم کی سب پہ سوئی حکم پیغمبر نہیں چھوڑا۔ سو گئے آپ لوگ؟ اگر سوئے نہیں تو بولے سبحان اللہ، مل کے بولے سبحان اللہ، کھل کے بولے سبحان اللہ، ایک بار مسکرا کے کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ستم کی سب پہ سوئے حکم پیغمبر نہیں چھوڑا، ستم کی سب پہ سوئے حکم پیغمبر نہیں چھوڑا، علی نے رات بھر سرکار کا بستر نہیں چھوڑا، ستم کی سن پہ سوئے حکم پیغمبر نہیں چھوڑا، علی نے رات بھر سرکار کا بستر نہیں چھوڑا، اور علی سے محبت کرنے والوں آپ کے لیے تحفہ کیا ہے سنیے، ستم کی سن پہ سوئے حکم پیغمبر نہیں چھوڑا، علی نے رات بھر سرکار کا بستر نہیں چھوڑا، اور یہاں کعبے میں پیدائش وہاں جنت میں سرداری، علی والا تمہیں اللہ نے بے گھر نہیں چھوڑا، یہاں کعبے میں پیدائش، یہاں کعبے میں پیدائش وہاں جنت میں سرداری، علی والو تمہیں اللہ نے بے گھر نہیں چھوڑا، علی والو تمہیں اللہ نے بے گھر نہیں چھوڑا۔ رات بغیر کسی تاخیر و تمہید کے شہزادے مولائے کائنات آپ تک پہنچ رہے ہیں خطاب کے لیے، جن کا خطاب اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا نرالا ہوتا ہے، اتنا انوکھا ہوتا ہے، اتنا پیارا ہوتا ہے کہ ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سرکار مخدوم سمنا کے صدقے میں آپ کے پاس نہ واقعات کی کمی ہے، نہ الفاظ کی کمی ہے، نہ جملوں کی کمی ہے، نہ ورڈ کی کمی ہے۔ جب خطاب کرتے ہیں تو انجینئر بھی سنتے ہیں، پروفیسر بھی سنتے ہیں، ڈاکٹر بھی سنتے ہیں، لیکچرار بھی سنتے ہیں، غلام احمد مختار سنتے ہیں۔ الحمدللہ، اور صرف اتنا نہیں، جس وقت بھی خطاب فرمائے، چاہے وہ 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، جس وقت بھی خطاب فرماتے ہیں محفل میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے، محفل میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، ہر شخص اپنے گھر جانے کا راستہ بھول جاتا ہے، بس آل رسول کی گفتگو میں کھو کر کے مدینے کا سفر کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے حضور بس دعا کر دیجئے آپ کے خطاب کے صدقے میں میں مدینے شریف پہنچ جاؤں۔ آئیے، آج آپ کو گھر نہیں چلنا ہے، انشاءاللہ ہم سب کو تصور میں پہلے مدینے شریف چلنا ہے۔ ایسا خطاب ہوگا، ایسی گفتگو ہوگی، ایسا فیضان برسے گا مخدوم سمنا کا، جب آپ اپنے گھر جائیں گے تو آپ کے گھر کی در و دیواریں آپ کو مبارکباد پیش کریں گے، آپ اپنا دامن خالی نہیں لے کر کے جائیں گے، گوہر مراد سے بھر کے لے کر کے جائیں گے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے حضور سیدی آقائے مولائی شہزادے حضور اجمل العلماء پیر طریقت یادگار مشایخ اہل سنت شہزادے مالک ذوالفقار حضور احمد العلماء حضرت علامہ سید احمد اشرف صاحب اللہ اشرف الجیلانی مدذلہ النورانی کے قریب ہوتے ہیں۔ آئیے حضرت کے خطاب کا آغاز نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں۔ ہمارا آپ کا وصول ہے، جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا دسترخوان ہوتا ہے، جس کو علی کے بیٹوں سے محبت ہے وہ کھڑا ہو کر کے علی کے بیٹے کا استقبال کرے۔ آپ علی کے بیٹے کا استقبال کرو گے، اللہ کے فرشتے
فرشتے آپ کا استقبال کریں گے. کھڑے ہو جائے, پوری زندگی کے ساتھ نعرے کا جواب دے. یہ کے چینل والے آپ سب کو قید کرنے کی اپنے کیمرے میں کوشش کر رہے ہیں. کا چینل والے ماشاءاللہ, کاکی میڈیا والے ہیں بھائی. پہلی بار اس میڈیا سے ملاقات سفیان بھائی نے کروائی ہے. آئیے بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں اور پوری زندگی کے ساتھ نعرے کا جواب دیں. اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. نعرہ تکبیر. تھوڑا سا اور پیارے, تھوڑا سا اور دم لگائیے. آپ سے تیز تو غوث پاک کا مرغا بولتا ہے. اور تیز بولیے. نعرہ تکبیر. کا نعرہ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. محبت کے ساتھ آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور حضور آپ سے خطاب فرمانے کے لیے بالکل آپ سے قریب ہو رہے ہیں. آئیے محبتوں کے ساتھ حضرت کے خطاب کو سنتے ہیں اور روح کو اپنی سماعتوں کی میز پر گلدان کی صورت میں سجاتے ہیں. بس میں یہی کہوں گا اور یہی میرا آخری جملہ ہوگا, اور اس جملے کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ آل رسول کا خطاب سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یقین مانیں ہماری آپ کی گفتگو یہاں وہاں ٹکرا کر کے رہ جائے گی, مگر جب آل رسول کا خطاب ہوتا ہے تو وہ خطاب مدینہ تک پہنچتا ہے. الحمدللہ. تو آئیے مدینے والے کے شہزادے کی گفتگو سماعت کریں. آپ نے پہلے ہی بند کر دیا تھا. آپ کے سامنے کون بولے ہر بند کھل جاتا ہے. الفاتحہ لروح نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لي خمسة تفيدها حر الوباء المصطفى والمرتضى وأبناهما والفاتحين. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین الحسن مصطفیٰ علی, غوث اعظم بابن بے سر و ساما مدد, قبلہ دین مدد, کعبہ ایمان مدد, اے شرف زمانہ زمانے مدد نما, درہائے بستراز قریب کرن کشا, اشرف الہند دریا دریا پسین دارد, دشمن ہنس پر نمبر سکرت دو دارد.
صدق اللہ العلی العظیم صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن مولانا کون فیکون کون کون فیکون. وقال اللہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، بالخصوص ہمارے خانوادہ اشرفیہ کے خلفائے کرام، ائمہ کرام، سامعین کرام، عاشقان علی، و سامعین کرام، پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تک سب کو سننے کے بعد مولانا صغیر صاحب کی جب میں نے تقریر سنی تو ایک لمحے فکریہ میرے ذہن میں آئی، میرے ذہن میں بات آئی. حضرت نے مجھ سے کہا کہ حضرت کچھ خطا ہوئی ہو تو اصلاح فرمائیں گے. اللہ 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 اللہ. میرا عنوان آج عشق ہے. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی آخر وہی تا وہی قرآن وہی فرقان. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی آخر وہی تا وہی قرآن وہی وہی. عشق تو وہ ہے کہ جو تمام حدوں سے بڑھ جائے، اور اسی کا نام عشق مصطفیٰ ہے. کوئی قید لگا کے مجھے بتائے ایمان کہتے کس کو ہے؟ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، دنیا کے سارے رشتوں سے بڑھ کر چاہنا. جتنا چاہو ان سے بڑھ کر چاہو، تم کتنا چاہ سکتے ہو. پہلے تو لا الہ
پاس تو آؤ جیسے منظور اللہ جائے تھے. عشق پہلے لا پہلے لا کہہ دیا اور لا کہنے کے بعد مان لیا. میں سب کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں. میں سب کو مانتا ہوں. میں تو کسی کو الگ نہیں کرتا. میں نے تو اپنی اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی ہو کوئی قادری کہتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ تو میری طرف آیا ہے. کوئی رضوی ہے نقطہ دے رہا ہوں کوئی رضوی ہے تو میں اعلیٰ حضرت کے قلم کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے یہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کوئی چشتی ہے تو میں تو یہی کہوں تو یہ تو میرے در پہ آئے. ارے غریب آئے ہیں تیرے در پہ غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. اور کوئی میرے اشرف کی در پر آئے اشرف ہے اور اشرف اعلیٰ ہے. نبی نے اپنے کندھے پر علی کو بٹھا کے کہہ دیا تھا اے علی میں نے خانے کعبہ کے اندر کے بتوں کو توڑ دیا ہے اوپر کے بتوں کو تم کو توڑنا ہے اوپر کے بتوں کو تم کو توڑنا ہے. آپ نے فرمایا اے علی میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ. علی نے کہا نہیں یا رسول اللہ میری یہ جرت نہیں میری یہ جسارت نہیں کہ میں آپ کے کندھے پہ بیٹھوں. یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں. رسول پاک نے کہا نہیں کہا نہیں. یہ سبق دے دیا تھا میرے رسول عربی نے اپنے کندھے پہ بیٹھا کے کہ علی آسماں گواہ ہو جا انبیاء گواہ ہو جا ملائکہ گواہ ہو جا فرشتے گواہ ہو جا اولیاء کاملین گواہ ہو جا سب گواہ ہو جائے میں نے علی کو بلند کر دیا ہے. اور دیکھ لو یہاں بھی علی بلند ہے. میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں تو سب کو اپنا مانتا ہوں لیکن اگر کوئی میرے حسین کے سجدے پہ سوال کرے تو میں ایسے سروں کو کاٹ دیتا ہوں.
لاؤ کوئی علی جیسا، لاؤ کوئی سیدہ فاطمہ زہرا جیسی، لاؤ کوئی امام حسین جیسا، لاؤ کوئی امام حسن جیسا، لاؤ کوئی امام زین العابدین جیسا، لاؤ کوئی امام باقر جیسا، لاؤ کوئی امام جعفر صادق جیسا، کوئی لاؤ امام باقر جیسا، لاؤ کوئی محی الدین جیسا، لاؤ کوئی غریب نواز جیسا، لاؤ کوئی مخدوم بلشر جیسا، لاؤ کوئی سید سالار مسعود غنی جیسا۔ سب کتنے بھی بڑے عالم بن جاؤ، فقیہ بن جاؤ، پر سید کے بدن سے نکلے ہوئے خون کے بوجھ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی کی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو آئے علی کے موقع پر مقابلے پر آ جائے۔ ارے جو پردے حجاب میں تھی، پردے حجاب میں تھی، ارادہ فرمایا کہاں کن ہو جا، وہی کن لے کر مولا علی آئے ہیں، وہی کن لے کر امام زین العابدین آئے ہیں، وہی کن لے کر امام حسین آئے ہیں، وہی کن امام حسن لے کر آئے ہیں، تمام ائمہ اہل بیت وہی کن لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے تو کوئی کہتا ہے کن باذن اللہ، میں امداد کن نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں، ہم نے تو کن وہاں سے لیا، رے پردہ تو اوپر تھا، ہماری آنکھوں نے نہ دیکھا، لیکن کبھی پردہ کبھی جلوہ، یہ تماشا کیا ہے؟ یہ تماشا کیا ہے؟ ارے عاشق تو یہ کہتا ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز جا پانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جلانا۔ اگر کوئی عاشق نہیں ہے، عاشق ہر کوئی نہیں بنتا۔ منصور حلاج جیسا کوئی بنا کرے، شیخ سرمد جیسا کوئی بنا کرے، حضرت جنید بغدادی جیسا کوئی بنا کر، حضرت بشر الحافی کے بنا کی طرح کوئی بنا کرے۔ ارے وہ تو در والے تھے، ہم تو گھر والے ہیں، گھر والے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، یا علی۔ اے شان سے سر اپنا کٹانے والے، اے شان سے سر اپنا کٹانے والے، دیکھ کے رہ گئے حیران سنبھالے والے۔ کربل سے آتی ہے یہی مسلسل آواز، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ تو کوئی بنتا ہے تو بنا کرے، بن نہیں سکتا، بن نہیں سکتا۔ ارے ایک سید سے اس کا سب کچھ چھین لیا جائے تو بھی وہ سید باقی رہتا ہے۔ اور اگر کسی مولوی صاحب سے ان کا علم چھین لیا جائے تب تو وہ حیوان بھی نہ رہیں گے، حیوان ناطق بھی نہ رہیں گے۔
یہ عطائی جملے ہیں. میرے مجمون نے جو چاہا وہ بول رہا ہوں. میرے غوث اعظم جو چاہ رہے ہیں وہ بول رہا ہوں. میرا غوث جو چاہ رہا ہے. ارے میں نجیب الطرفین سید حسنی حسینی سید، ان رگوں میں جو خون ہے وہ غوث العالم کا بھی ہے، غوث العالم کا بھی ہے. یعنی مرجل بحرین ہے، مجمع بحرین تیرا، اور ایک طرف لولو ہے ایک طرف مرجان ہے. تو لوگ کوئی لولو نہیں بن سکتا. میں جانتا ہوں آرٹیفیشیل ہوتا ہے اور ورجنل ہوتا ہے. آرٹیفیشیل ہر کوئی خرید لیتا ہے. میں جانتا ہوں لوگوں نے اپنی دکانیں کھولی ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ حسینی بکتے نہیں ہے، کیونکہ در اشرف پہ آ کے بک گئے اور کہہ گئے جب تک حق بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا. میں تو صرف یہ کہتا ہوں علی کو علی رہنے دو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ علی مولود کعبہ نہیں، ہم تمہارے قول کو مانیں کہ حضور کے قول کو مانیں. جو آیا خانے خدا میں پوری طرح سے پاک ہو کر اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، تو جس کو اس کی پاکی نہ ملی وہ پانی نجس ہو گیا. یعنی پانی کے تین وصف، نہ رنگ رہا، نہ بو رہی، نہ مزہ رہا. اور میں یہ کہتا ہوں پاک کے ساتھ کبھی ناپاک ملا نہیں کرتا. ہمارا خون پاک ہے، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے یطہرکم تطہیرا. لاؤ تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہے تو بتاؤ. ہم تو قرآن کی دلیل کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات علی مال قرآن. علی بھی قرآن کے ساتھ، فاطمہ بھی قرآن کے ساتھ، امام حسن بھی قرآن کے ساتھ، امام حسین بھی قرآن کے ساتھ، امام زین العابدین بھی قرآن کے ساتھ، ائمہ اہل بیت اطہار قرآن کے ساتھ، سرکار غوث اعظم قرآن کے ساتھ، سرکار غریب نواز قرآن کے ساتھ، اور سرکار مخدوم اشرف. تو ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ ہم قرآن کے ساتھ. ہمارے پاس دعویٰ ہے تو دعوے کے ساتھ دلیل ہے.
اہل بیت اپنے دعوے پر دلیل ہے، تبھی تو میرے محی الدین کے سامنے جب دین آیا کمزوری کی حالت میں آپ نے دستے شفقت پھیر دیا، دین زندہ ہو گیا۔ تو جس نے دین کو زندہ کیا اسے محی الدین کہتے ہیں، محی الدین۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آسان کر دوں، میرے خواجہ کیا کہتے ہیں؟ میرے خواجہ ارے ہند کے راجا، مہاراجا، نائب رسول، ہم سب کے خواجہ، ہم سب کے آقا، ہم سب کے ماوا، ہم سب کے ملجا، کیا فرماتے ہیں؟ شاست حسین، بادشاہ حسین، دیاست حسین، دی پناست حسین۔ تو اب میں یہ دیکھوں گا حسین کو کس نے اپنا دین مانا، کیونکہ حسین شاہ، پہلا جملہ حسین شاہ، حسین بادشاہ، زندہ ہے نا آپ لوگ؟ بولیے شاہ حسین بادشاہ، بولیے بادشاہ، دیست حسین، دی پناست حسین۔ تو حسین شاہ بھی، حسین بادشاہ بھی، حسین دین بھی، حسین دین کی پناہ بھی۔ تو اسی پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مان ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو اگر بزرگوں کی روش پہ چل رہا ہے، جن کو تم مانتے ہو، یا تو انکار کر دو، جیسے اسجدوا لآدم، ابلیس سے بڑا عالم کون تھا؟